میرے عزیز دوستو، میرے بھائی اور میری بہنوں، میں آپ کے پاس چند ضروری باتیں لے کر آیا ہوں. نعت بھی ضرور پڑھوں گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ اللہ نے یہ نعت پڑھنے کا سلسلہ شروع کروا دیا، کیونکہ تبلیغ میں نکل کے ہر ایک کی ناک میں کنڈا ڈالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ اللہ نے کوئی نعت کے ذریعے کچھ، اب آپ لوگ سب نعت سننے آئے ہوئے ہیں، تو اسی چکر میں آپ کو دو چار اپنی مرضی کی باتیں بھی سنا دیتا ہوں، پھر میں نعت بھی سنا دیتا ہوں. تو سب سے ضروری بات وہ یہ کہ جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے. ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ایک شاندار آخرت بنانے کے لیے. جو اس نیت سے دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اس کی خود بناتے ہیں. انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. انسان اپنی محنت سے اپنی دنیا نہیں بنا سکتا. وہ اپنے آپ کو نہیں بنا سکتا تو باقی دنیا کیا بنائے گا؟ ٹھیک ہے، میں چاہوں کہ میری جوانی کبھی بڑھاپے کی طرف نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا. میرا اپنے اوپر تو زور چلتا نہیں ہے. نہ میں اپنی مرضی سے آیا، نہ اپنی مرضی سے رہ رہا ہوں، اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جاؤں گا. یہ کیسی دنیا ہے کہ اس کی کوئی بھی چیز میرے قابو میں نہیں ہے. آپ یہاں رہتے ہیں، میں کراچی میں رہتا ہوں، کوئی لاہور میں رہتا ہے، کوئی پنڈی میں رہتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے ہوئے. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. جو اس کے بارے میں جو بات کر رہا ہے سب غلط کر رہا ہے. 5 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کہتے ہیں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا قیامت کب آئے گی. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش نے کب کہاں اور کتنا برسنا ہے کوئی نہیں جانتا. رزق کس کے پاس کتنا پہنچے گا اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا، صرف میں جانتا ہوں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں یہ تو معلوم کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ نہیں معلوم کر سکتے کتنا جیے گا، کتنا کہاں رہے گا، کیا کھائے گا، کیا پیے گا، نیک ہوگا، بد ہوگا، فرما بردار ہوگا، نافرمان ہوگا. اللہ فرماتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ فرما رہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ نہیں جانتا، انسانوں کو چھوڑو، کیڑے مکوڑے بھی یہ نہیں جانتے کہ کل ان کو ان کا رزق کہاں سے ملے گا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میں کھانا یہاں بیٹھ کے کھاؤں گا، کوئی آئیڈیا نہیں. اللہ کہتے کوئی نہیں جانتا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں 5ویں چیز وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا کہ اس کو موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی. سلیمان علیہ السلام کے دور میں ملک الموت سے سلیمان علیہ السلام کی بڑی دوستی تھی، تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اکثر آیا کرتے تھے. تو ایک دن دربار میں آئے تو ایک آدمی کو بار بار دیکھ رہے، وہ گھبرا گیا. کسی کو ملک الموت دیکھے اس کی ویسی جان نکل جائے گی کہ یہ مجھے، اور وہ بھی بار بار دیکھے تو ویسے ہی ہوش اڑ جائیں گے. تو اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ جی ملک الموت مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں، آپ ایسا کریں مجھے تو ہندوستان پہنچا دیں. تو انہوں نے ایک جن سے کہا بھائی اس کو ہندوستان پہنچا دو، تو ہندوستان پہنچا دیا ان کو. تو بعد میں سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم اس آدمی کو بار بار کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے میں حیران ہو رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہا کہ اس کی جان ہندوستان میں نکالو، یہ یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا اس کو اس کی موت کل کہاں آئے گی. یہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتا. اب ان 5 چیزوں کا براہ راست ہماری زندگی سے تعلق ہے. تو پھر یہ کیسی زندگی ہے، یہ کیسی دنیا ہے جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بننا بگڑنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا، یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھا. اور اختیار کتنا دیا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی انسان کو اختیار ہے. بھائی اختیار کتنا دیا؟ اختیار اتنا دیا، کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ حضرت یہ میرے پاس دنیا میں کتنا اختیار ہے؟ کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ اپنی. تو اس نے اپنی ایک ٹانگ اٹھا لی. کہا جی دوسری اٹھاؤ. کہا جی وہ نہیں اٹھا سکتا. کہا بس اتنا اختیار ہے تیرے پاس، انسان کے پاس اتنا اختیار ہے. اور جو اختیار ہے وہ کیا ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے. انسان کے پاس کیا اختیار ہے؟ اللہ نے انسان وہ واحد مخلوق ہے پوری کائنات میں جو اپنی جان کے استعمال کو بھی جانتی ہے اور چیزوں کے استعمال کو بھی جانتی ہے. انسان کے علاوہ اور کسی مخلوق کو یہ نہیں پتا کہ میں نے اپنی جان کو کیسے استعمال کرنا ہے اور چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے. گھوڑے کو نہیں پتا کہ میں نے اپنے آپ کو کس کام میں لگانا ہے اور میں نے بکری کا کیا استعمال کرنا ہے. بکری کو نہیں پتا کہ میں کس کام کے لیے دنیا میں آئی ہوں. اس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ بلی کا میں نے کیا استعمال کرنا ہے. بلی کو نہیں پتا میں کیوں آئی ہوں، اور بلی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کتے کے ساتھ کیا کرنا ہے. انسان وہ واحد مخلوق ہے جس کو اللہ نے یہ شعور دیا فَأَلْهَمَهَا
فجورہا وتقواہا. میرے دوستو، یہ وہ آیت ہے جس کو اللہ نے 7 قسمیں کھانے کے بعد بیان کیا. 7 قسمیں کھائیں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے. جیسے میں کہوں میری بہن اللہ کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، تیرے باپ کی قسم، تیری ماں کی قسم، 6 قسمیں تو یہ کھائیں. پھر آخر میں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اچھا چل کسی کی قسم نہیں مانتا تو میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. کل قیامت کے دن آ کے مجھے نہیں کہنا یا اللہ مجھے نہیں پتا تھا سیاہ کیا ہے اور سفید کیا ہے. مجھے نہیں کہنا کل یہ قیامت کے دن، کیونکہ فَأَلْهَمَهَا الہام کیا ہے، میں نے تجھے الہام کیا ہے. اچھائی اور برائی کا فرق میں نے تیرے اندر ڈالا ہے اور یہ ڈال کے تجھے دنیا میں بھیج دیا ہے. جیسے کوئی بھی معاشرہ ہو اس میں سچ اچھا سمجھا جاتا ہے، جھوٹ برا سمجھا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمانوں کا معاشرہ ہو چاہے غیر مسلموں کا ہو. بے ایمانی ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہے، ایمانداری ہر معاشرے میں پسند کی جاتی ہے. راست بازی، سچائی، بینگ اپ رائٹ، یہ ہر معاشرے میں پسند کیا جاتا ہے. اور ظلم ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے، جسٹس ہر معاشرے میں اچھا سمجھا جاتا ہے، قتل ہر معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے یہ چیزیں دے کے میں نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، میں نے تمہیں تمہاری جان کا استعمال بتا دیا، چیزوں کا استعمال بھی سکھا دیا. تو یا اللہ میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے، میں نے جان کا کیا استعمال کرنا ہے. تو اللہ پاک فرما رہے قد افلح من زکاہا. تو نے اپنی جان کا تزکیہ کرنا ہے تو تو کامیاب ہو جائے گا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. اور اگر اپنے نفس کو تو نے کھلا چھوڑ دیا تو برباد ہو جائے گا. اب ان 2 باتوں پر علماء نے تفسیروں کی تفسیریں لکھ دی ہیں. اب نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ نفس کو ہر اس چیز سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا ہے، یہ نفس کا تزکیہ ہے. سامنے نامیرا عورت ہے، اب نہیں دیکھ سکتے اس کو، وہ سامنے سے آئی نظریں جھکا لی، اب نظریں جھکا لی اسی لمحے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اللہ ایمان کی وہ حلاوت دیتے ہیں جو آپ نماز میں محسوس کریں گے. پھر آپ نہیں کہیں گے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں میرا تو دھیان ادھر نکل جاتا ہے، پھر آپ نہیں کہیں گے. کان کو ہر وہ چیز سننے سے روکنا جس کو اللہ نے منع کیا، ہر اس چیز کو سننا جس کا حکم دیا. ہاتھ کو ہر اس جگہ استعمال کرنا جس کا حکم، ہر اس چیز سے روکنا جس سے منع کیا. تو نفس کا تزکیہ اللہ فرما رہے ہیں جب تم دیکھ دیکھ کر میری رعایت رکھ کے زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے. اور تمہیں کامیاب کون کرے گا؟ ہم کریں گے. تم خود کامیاب نہیں ہو سکتے. ہاں یہ موت کے بعد ہوگا. فرشتے اعلان کریں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اب کیونکہ تم نے دنیا میں تو ویسے کر لیا جیسے اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہے، تو اب وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اب جو کچھ تم چاہ رہے ہو انفسکم وہ پورا ہوگا. کیوں؟ نزلا من غفور الرحیم، کیونکہ تم اب غفور الرحیم کے مہمان بننے والے ہو. اب جو چاہو گے پورا ہوگا. اب کہہ لو مجھے اتنے بڑے بڑے گھر چاہیے، مجھے اتنی اتنی بیویاں چاہیے، اتنی اتنی حوریں چاہیے. دنیا کی عورتیں کہہ دیں کہ مجھے اس کی شکل دوبارہ نہیں دیکھنی. ہاں جی میں آ رہا تھا نا ادھر، تو اب میرے سفر میری بیوی تنگ آ گئی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا عائشہ اتنا بڑا کام ہے مجھے جانے دو. تم جنت میں میرے سے 500 سال پہلے نہیں جانا چاہتی؟ کہنے لگی وہاں بھی اکیلا ہی بھیجنا. تو پھر مزے ہی مزے ہیں، پھر جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا. یہاں پابند کرنا ہے اپنے آپ کو اس دنیا میں، اور پابند کرنا اپنے آپ کو یہ سب سے مشکل کام ہے. یہ سب سے مشکل کام ہے اپنے آپ کو پابند کرنا. دیکھو انہوں نے اپنے آپ کو پابند کیا، میڈیکل کالج کا تو ڈاکٹر بن گئے. وہاں جو سینئر ڈاکٹرز نے کہا وہی کیا. صبح کہا 8 بجے پہنچنا ہے، 8 بجے پہنچ گئے. وہاں پر جس پیریڈ میں، جس کلاس میں، جس ڈپارٹمنٹ میں انہوں نے کہا جی پڑھو، پڑھتے رہے. اس کے بعد 4-5 سال اپنے آپ کو پابند ہی تو کر کے گزارا. 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن گئے. آدمی کو اپنے آپ کو پابند کرنا پڑتا ہے. دنیا میں جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ضروری ہے. تو دین، اور پھر کیا ہے، جب پابند کیا تو اب ڈاکٹر بن گئے. اب ڈاکٹر بننے کے بعد ڈاکٹر بننے کے جتنے نفع ہیں اب وہ کمائے گا. یہ سیدھی سی بات. تو دین کے نفع اٹھانے کے لیے کہ میں دین کے نفع اٹھاؤں، اللہ نے جو حکم دیا اس کے میں نفع اٹھاؤں، اس کے لیے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا. اسی طرح سے اللہ جیسے کہہ رہے ہیں جب وہ پابند کر لے گا تو پھر اس کے نفع اٹھائے گا. اور جو جتنا پابند کر لے گا اتنا ہی نفع اٹھائے گا. جیسے 1 گز زمین بھی زمین ہے،
اور پوری دنیا بھی زمین ہے. جس کے پاس 1 گز زمین ہے وہ 1 گز زمین جتنے فائدے اٹھائے گا, جس کے پاس پوری دنیا ہے وہ پوری دنیا کے فائدے اٹھائے گا. تو جس کی زندگی میں جتنا دین ہے اس نے دنیا میں نفع اٹھانے ہیں. جس کی زندگی میں جتنا کم دین ہے پھر کیا ہے, مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں, مصائب اس کو گھیر لیتے ہیں, حالات اس کو گھیر لیتے ہیں. کراچی سے, لاہور سے, فیصل آباد سے گلاسگو آ جانے سے حالات ٹھیک نہیں ہو جائیں گے. یہ کہیں اللہ کا وعدہ نہیں ہے کہ جگہ تبدیل کرے گا تو تیرے مزے ہو جائیں گے. نہیں, زندگی بدلے گا تو تیری زندگی بدلے گی. چاہے تو غربت میں ہے, چاہے تو امارت کے اندر ہے, چاہے تو وزیر ہے, چاہے تو محکوم ہے, چاہے تو دکاندار ہے, چاہے تو کارخانے دار ہے, اگر میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے تو دنیا کی زندگی تیری ایسی بناؤں گا, دنیا کی زندگی کو تیرے لیے جنت کا نمونہ بناؤں گا. اگر میری مرضی کے خلاف تو چلے گا تو تیرے لیے تمام حالات اور تمام کامیابی کے نقشے ہونے کے باوجود تجھے مشکل میں ڈالوں گا. اور میرے عزیز دوستو, یہ ازل سے لے کر آج تک ہو رہا ہے اور آج سے لے کر ابد تک یہی ہوگا. اب آپ لوگ یہاں کیوں آئے؟ کبھی آپ نے سوچا بھئی آپ گلاسگو کیوں آئے؟ آپ گلاسگو کیوں آئے؟ آپ آئے نہیں ہیں. اخرجت للناس, ہم نے لوگوں کے نفع کے لیے تمہیں نکالا ہے, ساری انسانیت. اخرجت للمسلمین, نہیں, مسلمانوں کے نفع کے لیے آپ نہیں آئے یہاں پر. اخرجت للناس, ساری انسانیت کے نفعوں کے لیے میں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا ہے. یا اللہ ہم نے کیا نفع پہنچانا ہے ان کو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نے اچھائی خود کرنی ہے اور ان کو اچھائی کر کے دکھانی ہے. برائی سے خود بچنا ہے اور برائی سے خود بچ کے ان کو کر کے دکھانا ہے. آپ یہاں اس لیے آئے ہوئے ہیں, میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ, جب یہ کرو گے, جب تم ایسا کرو گے پھر میری ذات پہ تمہارا ایمان بنے گا, ورنہ نہیں. تب تم میرے حکموں پر چلو گے. ایمان نہیں بنے گا تو حکموں پر نہیں چلا جاتا, پھر اللہ کے حکموں پر نہیں چل سکتا آدمی. ایمان بنائے بغیر اللہ کو, اللہ تو جانے گا لیکن اللہ کی ذات کے تاثر سے دل خالی رہے گا. اللہ کی ذات کے تاثر سے, جیسے ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا, دل, ابھی امجد بھائی کیا کہہ رہے تھے, دل اللہ کا گھر ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے, اللہ فرما رہے ہیں میں ساری کائنات میں کہیں نہیں سما سکا ہوں تو صرف ایک مومن کے دل میں آ کے سما سکتا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں بھائی کے گھر مہمان آؤں, اگر یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, اگر میرا ان کا ایک تعلق ہے, تو یہ کیا کریں گے, میرے آنے سے 2-3 دن پہلے ہی گھر کو صاف کر دیں گے, گھر صاف کریں گے. پھر جس کمرے میں میں نے رہنا ہوگا اس کا کوشش کریں گے کہ بھئی یا تو اگر اس میں اٹیچ باتھ روم ہے تو باتھ روم کلین کیا جائے, پھر اگر باتھ روم قریب میں, یا اگر وہاں اندر نہیں ہے تو قریب میں جو باتھ روم ہے اس کو صاف کیا جائے. گھر کی شیٹس بیڈ پہ نہیں لگیں, پردے صاف ہوں, قالین صاف ہو. بھئی بچوں کو اب کمرے میں نہیں چھوڑنا, بھئی خراب نہ ہو جائے, بھئی کل آ رہے ہیں, بھئی جنید صاحب کل آ رہے ہیں یہاں پر. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ میرے دل میں ذرا سی بھی خلش آئے کہ یار یہ مجھے کس کمرے میں. یا کبھی ایسا ہوا ہے کہ گھر میں کوئی نیا مہمان آ رہا ہو, جس کمرے میں اس کو ٹھہرانا ہے اس کمرے میں بچے بھی کھیل رہے ہیں, گند بھی ہو رہا ہے, اور جب آئے تو بچوں کو کہا کہ ایسا کریں, یہ بچے بھی ادھر ہی کھیلتے رہیں گے, تسی بھی اپنا سامان اتھے ہی رکھ دو کدھر. کبھی کیا ہم نے اپنے مہمان کے ساتھ؟ دل میں ہو اللہ کے غیر کی محبت اور ہم کہیں یا اللہ تو بھی آ جا ادھر, ایسا نہیں ہوتا. ایک حیادار عورت ہوتی ہے نا, حیادار عورت, وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے, وہ پہلے اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت دیکھتی ہے دور سے رہ کر. جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے دل میں میری محبت ہے, پھر قریب آ کے اپنے شوہر کے سینے سے لگتی ہے. لیکن ایک بے باک عورت تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ یہ شوہر ہے یا کون ہے, ڈائریکٹ چھلانگ مارتی ہے. تو اللہ رب العزت اور نیکی, مثال دے رہا ہوں میں, مثال کے طور پر ایک حیادار عورت کی طرح ہوتے ہیں. وہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھے گا, اللہ پہلے آپ کے دل میں اپنی جگہ دیکھتے ہیں. لیکن اگر اس کے اندر اللہ کے غیر کا تعفن ہے, اسی لیے تو پھر نماز میں دل نہیں لگتا. اچھا پھر نماز میں دل نہیں لگتا, پھر تھوڑی دیر بعد شیطان کہتا ہے بھائی کیا یار ٹائم ویسٹ کر رہا ہے, یار چھوڑ کوئی اور کام کر. ادھر اس نے نماز چھڑائی, ادھر شیطان نے نماز چھڑائی, ادھر آپ اور میں گئے کام سے. ادھر نماز گئی, ادھر ہم گئے, بس چھٹی, اب فارغ. اب فٹ بال کی طرح شیاطین کبھی لات ادھر سے ادھر ماریں گے, کبھی ادھر سے ادھر ماریں گے, کبھی ادھر سے ادھر. برکت بھی گئی, زندگی کی برکت گئی, مال میں برکت گئی. جو فجر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اس کے چہرے سے اللہ صلحہ کا نور نکال دیتے ہیں. جو ظہر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے
اس کے رزق میں سے برکت ہٹا دی جاتی ہے. جو عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے اللہ اس کے جسم کی طاقت کو سلب کر لیتے ہیں. یہ بیمار رہتا ہے اندر سے, اس کو بیمار رکھتے ہیں. جو مغرب کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو اس کی اولاد سے کبھی کوئی نفع نہیں ہوگا, اس کی اولاد ساری زندگی اس کی نافرمان رہے گی. جو عشاء کی نماز جان بوجھ کے چھوڑے گا اس کو کبھی راحت چین کی نیند نہیں آئے گی. تو اس کے علاوہ میں نے دنیا میں کرنا کیا ہے؟ اور یہی 5 چیزیں تو چاہیے مجھے دنیا کے اندر.